بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. گزشتہ روز 8 ماہ کی قید کے بعد میر شکیل الرحمان صاحب کی جو جنگ گروپ کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور اس کے ایڈیٹر ان چیف بھی ہیں، ان کی ضمانت ہوئی. سپریم کورٹ کے 3 ممبر بینچ نے ضمانت دی اور میں خود گیا وہاں پہ. میں نے وہ کیس سنا اور آلدو جو آرڈر دیا اس میں میرٹس کے اوپر تو بات نہیں کی جو آج آرڈر ایشو کیا سپریم کورٹ نے، لیکن ہیئرنگ کے دوران جتنے بھی لوگ تھے جو سنا، اور جب میرٹس کے اوپر ڈسکشن ہوئی تو کوئی کیس نہیں تھا نیب کا، اور بلکہ جس قسم کے بینچ کی طرف سے سوالات کیے گئے وہ اتنے پرٹیننٹ اور اتنا زبردست قسم کے کوشچنز تھے کہ جو نیب کے پروسیکیوٹر تھے ان کو یہ کہنا پڑا کہ ہم جو ہے وہ ضمانت کو اپوز نہیں کرتے، آپ بے شک ان کی ضمانت دے دیں ان کو. اور اس میں کچھ کنڈیشن کی بات کر دی انہوں نے، اور وہ اس لیے تھا کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو ڈیفنس کونسل تھے انہوں نے جس طرح سے سارے فیکٹس پریزنٹ کیے سپریم کورٹ کے سامنے، اور پھر تمام ان فیکٹس کو انڈورس کیا پروسیکیوشن، مطلب نیب کے جو وکیل صاحب تھے انہوں نے اس کو انڈورس کیا. اور اس میں بنیادی بات یہ تھی کہ جو 2-4 کنال زمین کا جو بھی مسئلہ تھا کہ جی اس کی جو ایڈیشنل لینڈ تھی اس کے جو ریزرو پرائس دینی تھی یا اس کی مارکیٹ پرائس دینی تھی، اور نیب نے یہ کیس بنایا کہ جی ان کو مارکیٹ پرائس دینی تھی اور وہ آج کے لحاظ سے کوئی 13-14-15 کروڑ بنتی ہے وہ دینی چاہیے تھی. تو جس کے اوپر اور کوئی یہ کرپشن کا معاملہ نہیں تھا، یہ مانا گیا کہ اس کے اوپر کوئی ایک پیسے کا نقصان نہیں ہوا. اور یہ بھی تسلیم کیا گیا یہ جو کیس ہے یہ ایک عام شخص کی شکایت کے اوپر کیس انیشیٹ کیا گیا. اس میں ایون ایل ڈی اے اس میں پارٹی نہیں ہے، اس میں حکومت پارٹی نہیں تھی. اچھا، اس میں مسئلہ صرف چھوٹا سا، اس میں ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جاؤں گا، لیکن چونکہ میں نے آگے چل کے نیب کے اوپر بات کرنی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نیب کے بارے میں کیا کیا کچھ کہتی رہی، اور اسی طرح ہائی کورٹس، تو اس چیز کو چونکہ ڈسکس کرنا ہے تو مقصد میر صاحب کا کیس کو ڈسکس کرنا نہیں ہے، صرف اس کا حوالہ دینا ہے. تو اس میں یہ تھا کہ 84 میں ظاہر زمین لی گئی اور اس وقت جو اضافی زمین کا جو مسئلہ تھا تو اس میں ریزرو پرائس کی بجائے مارکیٹ پرائس دی جانی چاہیے تھی. تو جو سب سے بڑی بات وہاں پہ سامنے آئی، ایک تو بات یہ ہے کہ مارکیٹ پرائس کا ڈیسیژن ہی لیا گیا 90 کے بعد، 1990 کے بعد کہ جی اب اور لکھا گیا باقاعدہ کہ جی اب ریزرو پرائس نہیں بلکہ اب مارکیٹ پرائس لی جائے گی. اور یہ چونکہ ٹرانزیکشن پہلے کی تھی اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. تو اس میں جو بہت ہی اہم بات یہ تھی کہ جس قسم کا کیس میر شکیل الرحمان صاحب کا تھا، اسی قسم کے کوئی 30-35 کیسز اسی لوکیلٹی میں مختلف اور لوگوں کے تھے، لیکن کیس صرف ایک شخص کے خلاف بنایا گیا اور میر شکیل الرحمان صاحب کے خلاف کیس بنایا گیا. ان کے علاوہ کسی بھی دوسرے شخص کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ریزرو پرائس نہیں بلکہ آپ جو ہے وہ آپ مارکیٹ پرائس دیں، کیونکہ وہ اس میں فالو ہی نہیں کرتے تھے. پالیسی بعد میں آئی، ایک پالیسی جو بعد میں آئی اس کے اوپر آپ کیسے عمل درآمد کروا سکتے ہیں اس سے پہلے والے لوگ جو آلریڈی جو پاس اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہو چکی، تو اس طرح کی باتیں. تو خیر میرٹ کے اوپر جب نیب کی طرف سے نیب کو جب یہ چیز نظر آئی کہ جی یہ کیس تو بالکل بنتا نہیں ہے اور بڑے کلیئر ہو گئے ججز حضرات بھی، تو ایک جج صاحب نے نیب کے پروسیکیوٹر صاحب کو بولا کہ بہتر یہ ہوگا کہ یا تو ہم میرٹ پہ فیصلہ کریں یا بہتر ہوگا کہ آپ واپس لے لیں اپنا، آپ یہ اپوز نہ کریں ضمانت کو. تو جس کے اوپر انہوں نے نیب نے ضمانت کی جو ان کی درخواست تھی اس کو اپوز نہیں کیا اور ضمانت دے دی گئی. اس لیے جو آج آرڈر آیا اس کے اوپر میرٹس کے اوپر بات نہیں ہوئی، اور جو میری ذاتی رائے میں ٹھیک ہے اس کا کوئی ریزن ہوگا عدالت کے لیے، لیکن جب ایک عدالت کے سامنے پتہ لگ گیا کہ یہ سارے کا سارا فیک کیس ہے اور ہائیلی ڈسکریمنیٹری کیس ہے یہ، اور ایک شخص کو بلا وجہ 8 مہینے کے لیے اندر رکھا گیا، تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی میری ذاتی رائے کے اوپر میرٹس کے اوپر بات ہونی چاہیے تھی. بیکاز اب وہی جو سپریم کورٹ کو احساس ہو چکا جن میرٹس کی بنیاد کے اوپر ضمانت دی گئی، تو اگر وہ میرٹس کو اگر رائٹنگ میں آرڈر میں نہ لکھا گیا، جو کہ نہیں لکھا گیا،
تو پھر تو دیکھیں وہ ٹرائل تو چلتا رہے گا، مطلب ہے کہ ایک جھوٹا کیس تو پھر چلتا ہی رہے گا، ٹرائل کورٹ میں بھی چلتا رہے گا، پھر آگے ہائی کورٹس میں آئیں گے اور پھر دوبارہ سپریم کورٹ میں معاملہ آئے گا اور پھر دوبارہ کنکلوژن یہی ہوگا اسی قسم کا. تو یہ ایک تو برڈن آ جاتا ہے کورٹس کے اوپر. اور لیکن خیر اینی ہو، اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ میر شکیل الرحمان کا کیس نہیں ہے، یہ کیس ہر دوسرا کیس، ایسا نہیں ہے کہ کرپشن پاکستان میں نہیں ہوتی، لیکن ہر دوسرا کیس نیب کا اسی قسم کا جعلی کیس بناتے ہیں، نالائق ہیں یہ بہت زیادہ. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں آپ کو ابھی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کی کچھ ججمنٹس کے کچھ حوالے دوں گا، یا جو ہمارے بہت بڑے بڑے ججز نے جو آبزرویشن ہیں اس کی بنیاد کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا حالات ہیں. سب سے پہلے جو ہے نا، میں آپ کو میں بات کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے آج کے چیف جسٹس ہیں، چیف جسٹس گلزار احمد صاحب، انہوں نے ایک کیس میں انہوں نے یہ کہا، ابھی حال ہی میں انہوں نے یہ کہا کہ نیب استحصالی ادارہ بن چکا ہے. مطلب کہ ایکسپلائٹیشن، نیب کا مقصد ہی ایکسپلائٹیشن کرنا ہے، اس کے بنائے جانے کا مقصد ختم ہو چکا ہے، یہ ملک کی ترقی میں رکاوٹ بن گیا ہے. بندے کو بند کر دیتے ہیں، وہ سالوں جیل میں پڑا رہتا ہے، آپ کے اپنے بندے کہہ دیتے ہیں کہ اس بندے کا قصور نہیں، آپ پر تو اربوں روپے کا جرمانہ ہونا چاہیے، جو بالکل جائز بات ہے. یعنی یہ سپریم کورٹ نے جو ان کے بارے میں، نیب کے بارے میں کہا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جرمانہ جو کہ آپ کو اپنی جیب سے آپ کو ادا کرنا چاہیے، آپ کے اندر کام کرنے کی صلاحیت ہی نہیں. اس کے علاوہ وہاں پہ اسی بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن بھی شامل تھے، تو انہوں نے کہا کہ نیب ریفرنس دائر کرنے میں 6 سال لگا دیتا ہے. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ تفتیشی افسر نااہل ہیں، اور اتنے نااہل ہیں کہ 2 ریفرنس بناتے ہیں اور 10 سال جو ملزم ہوتا ہے، جو آدمی ہوتا ہے، اس کو رگڑتے رہتے ہیں اور فیصلہ پھر بھی نہیں ہوتا. اچھا، یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف جسٹس گلزار نے یہ بات کی. میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے ایک اور کیس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو خواجہ سعد رفیق اور ان کے جو بھائی ہیں، ان کا جو کیس تھا، تو اس کا جو ڈیٹیل فیصلہ ہے، اب فیصلے میں کیا لکھا ہوا آپ ذرا سنیے گا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے لکھا. انہوں نے کہا کہ یہ مانا کہ نیب ایک متنازع ادارہ ہے، احتساب بالکل اس کا یک طرفہ ہے. نیب آرڈیننس کا قانون جنرل پرویز مشرف کے دور میں احتساب ایکٹ 1997 کو ختم کر کے بنایا گیا، جو پہلے دن سے ہی متنازع ہے. مقصد وفاداریاں تبدیل کرانا، سیاسی جماعتیں توڑنا، مخالفین کا بازو مروڑنا اور انہیں سبق سکھانا. نیب کی ساکھ اور غیر جانبداری مجروح ہو چکی. یہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں لکھا ہوا. پھر آگے دیکھیں کیا سپریم کورٹ لکھتی ہے اپنے فیصلے میں کہ مہذب معاشروں میں مجرم قرار دینے کے بعد سزا شروع ہوتی ہے. ٹرائل پہلے یا دوران سزا اذیت کا باعث گرفتاری کا اختیار ظلم اور ہراسانی کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. سب کچھ یہ دیکھیں وہ ہو رہا ہے پاکستان میں جو نیب کر رہی ہے. یعنی سزا سے پہلے آپ لوگوں کو گرفتار کر دیتے ہیں، ایون ٹرائل سے پہلے آپ لوگوں کو گرفتار کر لیتے ہیں، ان کو سالوں سال آپ جیل میں رکھتے ہیں، پروو کچھ نہیں ہو پاتا، اور وہ بیچارے پھر بعد اتنے سالوں سال کے کیسز کے بعد ان کی بریت ہوتی ہے. پھر اسی طریقے سے ان کو ہراساں کیا جاتا ہے، اور یہ سارا کا سارا. پھر لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہ آئین میں انسانی احترام کا حق غیر مشروط کسی بھی حالت میں ختم یا کم نہیں کیا جا سکتا. سزا کے بغیر گرفتاری شخصی توہین، فرد اور خاندان کے لیے اذیت اور بدنامی کا باعث ہے. اور یہ اذیت اور بدنامی، یہ جو پگڑیاں اچھالنا، یہ معمول بن چکا ہے سپریم کورٹ کا، جس کے خلاف یہ فیصلے میں لکھا ہے کہ یہ سب کچھ، جس فیصلہ جو کہہ رہا ہے سپریم کورٹ کا، یہ سب کچھ غلط ہے. پھر آگے چل کے اسی فیصلے میں لکھا ہے کہ نیب ایک طرف لوگوں کو برسوں جیل میں سڑا دیتا ہے اور دوسری طرف بڑے مالی الزامات پر بھی کچھ نہیں کیا جاتا. ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے، کیونکہ مقصد ہی نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی تو ان کا مقصد ہے ہی نہیں. ان کا مقصد تو یہ ہے کہ جن کو رگڑا دینا ہے، جن کو کوئی بھی پاورفل جو ایکٹرز ہیں یا طبقے ہیں یا رولرز ہیں واٹ ایور، وہ اگر کہیں گے جی کہ ان کو ہم نے سبق سکھانا ہے تو اس کے لیے نیب استعمال ہوتا ہے. کرپشن تو اگر اس نے ختم کرنی ہوتی تو چلیں، اگر سیاستدان کسی ایک سیاستدان کو سزا تو دے چکے ہوتے ہیں نا آج تک کسی ایک سیاستدان کو بھی سزا نہیں دی. عدالتوں کو پھر یہ اسی ججمنٹ میں لکھا ہے کہ عدالتوں کو ضمانت دیتے وقت فرد اور معاشرے کے حقوق میں توازن رکھنا ہوگا. یہ جسٹس مقبول باقر، جسٹس
مظہر عالم پر مشتمل بینچ نے یہ جو فیصلہ تھا وہ دیا تھا. اچھا، پہلے میں نے آپ کو ابھی چیف جسٹس گلزار صاحب کا بڑا آپ دیکھیں کتنا سخت قسم کی مطلب ایک آبزرویشنز تھی کہ کس قسم کا نکما نکھٹو ادارہ بن چکا ہے اور یہ تو برڈن ہو گیا پاکستان کے اوپر اور کوئی کام نہیں کر رہا. صرف یہی نہیں بلکہ اس سے پہلے جو چیف جسٹس میاں ثاقب نثار تھے انہوں نے ایک ہسپتال کے تعمیر کے کیس کے دوران انہوں نے نیب کے چیئرمین کو بلکہ انہوں نے ٹارگٹ کیا اور یہ کہا کہ انہیں اپنے چیمبر میں بھی انہوں نے اسی میں طلب کیا اور کہا کہ نیب کے سوائے ہر کوئی کہ یہ نیب والے سمجھتے ہیں کہ نیب کے سوا ہر کوئی چور ہے. نیب تحقیقاتی عمل کا کوئی معیار ہے بھی یا نہیں، یہ انہوں نے کوشچن ریز کیا. اچھا، اس کے علاوہ آپ دیکھیں لاہور ہائی کورٹ نے رمضان شوگر مل کیس میں کے متعلق اپنے حالیہ فیصلے میں کچھ عرصہ پہلے ان کا ایک فیصلہ تھا تو اس میں کہ نیب کی کارکردگی پر اس قدر انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا کہ یہ تنزن آبزرویشن دی کہ اگر نیب والوں سے مخاطب ہو گئے کہا کہ اگر تمہارے تفتیشی معیار کو مد نظر رکھا جائے تو تمام کو پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ دیے جانے چاہیے. یہ انہوں نے نیب کے پروسیکیوٹر کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی جس قسم کی پرفارمنس ہے تو آپ تو سب کو جو پرائڈ آف پرفارمنس ملنی چاہیے. ایک اور کیس میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ احمد علی شیخ نے نیب کی کارکردگی پر عدم اعتماد کا اظہار کیا. دو ملزمان ذوالفقار اور مجید کی درخواست ضمانت کے مقدمے میں چیف جسٹس نے نیب تفتیشی افسر پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے پوچھ لیا کہ تم تفتیشی افسر کب بنے اور تمہاری تعریفی قابلیت کیا ہے. نیب افسر کا جواب تھا کہ وہ محکمے میں 2017 میں شامل ہوئے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ تم قانون کے بارے میں کیا جانتے ہو، تمہیں تو سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے تک کا علم نہیں. یعنی اتنی نالائکی اور لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتا ہے یہ نیب، یعنی کس طرح کھیلا جاتا ہے. اور یہ ہائی کورٹس اور ہماری سپریم کورٹس خود کہہ رہی ہیں. اچھا، آپ آگے چل کے دیکھیں پھر چیف جسٹس نے کہا کہ ایک اور عدالت میں اس کیس پر نیب پروسیکیوٹر ریاض عالم پر بھی، وہ اس وقت جو پروسیکیوٹر تھے ریاض عالم پیش ہوئے تھے، ان پر بھی کافی وہ بھرم ہوئے. اچھا، پھر اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ نے اس وقت کے جو پی ٹی آئی کے ایک منسٹر تھے صوبائی وزیر معدنیات محمد سبطین جو ہے ان کو ارسٹ کیا تھا، پی ٹی آئی کے منسٹر ہیں. تو اس کی ضمانت کے کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت منظور کرتے ہوئے نیب کی فیصلہ سازی کہا کہ نیب کی جو فیصلہ سازی ہے اس میں سنگین خامیاں ہیں، سنگین خامیوں کی انہوں نے نشاندہی کی. پھر انکوائری ان ہی الزامات پر دوبارہ شروع کی گئی بظاہر وجود. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ سبطین صاحب کا کیس، یعنی ایک ان کا وہ کیس جو پہلے انکوائری میں نیب ختم کر چکا تھا، اس انکوائری کو جو ختم ہو چکی تھی اور یہ تھا کہ یہ میرٹ کے اوپر نہیں ہے اور اس میں کچھ بھی سبطین کے اگینسٹ نہیں ہے، انہوں نے وہ انکوائری دوبارہ سٹارٹ کر دی اور وہ نیب کے چیئرمین نے یہ آرڈر کیا. تو اس کے متعلق پھر یہ چیئرمین کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ چیئرمین نے کس مواد کی بنیاد پر رائے دی کہ اس کو دوبارہ مطلب ہے کہ اس کو انیشیٹ کر دیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہائی کورٹ نے کہا کہ انہوں نے دوبارہ انکوائری کھولنے کا حکم جاری کر دیا. اگر کوئی وجہ ہے تو وہ اسرار کے پردے میں ہے، مطلب کوئی وجہ ہے تو وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ سب وجہ چھپی ہوئی ہے. تو اچھا، اسی طرح ایل این جی کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے آپ کو پتا ہے کہ جو پی ایس او کے سابق مینیجنگ ڈائریکٹر بڑے ریپیوٹیڈ شیخ عمران الحق ہیں، ان کو بھی شاہد خاقان عباسی بھی اسی کیس میں تھے اور اسی طریقے سے مفتاح اسماعیل، ان سب کی ضمانتیں دیں. اور آپ دیکھیں کہ ان ضمانتوں میں یہ دیتے ہوئے یہ ہائی کورٹ نے لکھا کہ کیپیبلٹی نہیں ہے. یہ جو نیب کے جو پروسیکیوٹر ہیں اور نیب کے جو انویسٹیگیٹرز ہیں، خاص طور پہ جو انویسٹیگیشن جن کا کام ہے، یہ ان ٹیکنیکل ایشوز کو سمجھنے کے قابل ہی نہیں ہے. ان کو ایون ادراک ہی نہیں ہے کہ اس قسم کے کانٹیکٹس کی نوعیت کیا ہوتی ہے. سو ٹوٹل اس چیز فار بینگ اگنورنٹ، یعنی کہ چونکہ ان کو سمجھ نہیں ہوتی تو ہر چیز کا وہ بلا وجہ جو ہے نا وہ کیس بنا دیتے ہیں، لوگوں کو گرفتار کر دیتے ہیں. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے ایک کیس میں چیف جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اطہر من اللہ صاحب، انہوں نے اپنے کیس میں بلکہ یہ کہہ دیا کہ ان کو اریسٹ نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو محض الزامات کی بنیاد کے اوپر. اچھا، یہ سب سنانے کا مقصد میرا آپ کو یہ ہے کہ ریپیٹڈلی ایک کے بعد ایک چیف جسٹس آف پاکستان دیکھیں سپریم کورٹ نیب کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے،
ہماری سپریم کورٹ کی رولنگ، سپریم کورٹ کی ججز کی آبزرویشن، ہائی کورٹ کی رولنگ، ہائی کورٹ کے ججز کی آبزرویشن، سب کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بہت سے ایسے کیسز ملیں گے جس میں ٹوٹل ڈسسیٹسفیکشن ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نیب ایکسپلائٹیشن کا ادارہ ہے. نیب بلکہ یہ بھی ایک کیس میں کہا گیا کہ نیب تو پوری دنیا میں پاکستان کو بدنامی کا باعث بن رہا ہے. تو ہر چیز، تو میرا صرف ایک کوشچن ہے، اور جو ابھی یہ سارا کچھ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب ایک ریئلائزیشن ہے اور ججز ہمارے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب اپنا کام صحیح نہیں کر رہا، نیب میں نالائکی بھی بہت ہے، نیب استحصال کر رہا ہے، نیب انوسنٹ لوگوں کو بار بار جیلوں میں ڈال رہا ہے. بلکہ ایک کیس میں یہی ہمارے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کئی معصوم لوگوں کو جیلوں میں ڈال کے ان بیچاروں کی موت واقع ہو گئی، سب کچھ. لیکن اس سب کے باوجود جو ایک بات یہ ہے، میرے لیے حیران کن بات ہے کہ جب یہ آبزرویشنز اور یہ ججمنٹس میں اس طرح کی باتیں سامنے آ بھی رہی ہیں اور بار بار یہ چیزیں لکھی بھی جا رہی ہیں اور کہا بھی جا رہا ہے، تو نیب کے ہاتھ کیوں نہیں باندھے جا رہے؟ اس بارے میں کیوں ڈائریکشن نہیں آتی کہ نیب اب کسی شخص کو اس طرح اریسٹ نہیں کر سکتا، جبکہ اور اریسٹ اسی صورت میں ہوگا کہ جب تک آپ اپنے کسی ہائی کورٹ سے یا کسی متعلقہ کورٹ سے آپ پہلے جا کے اپنے کیس کے میرٹس کو اتنا مطمئن کر دیں کورٹ کو کہ ہمارے پاس اتنا ایویڈنس ہے کہ واقعی یہ شخص کرپشن میں مبتلا ہے یا ایلیگیشن ہے. تو میرا صرف یہ ہے کہ ہماری سپریم کورٹ کو، ہماری ہائی کورٹس کو، چونکہ بہت بڑی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے جو نیب کرتا ہے، نیب بہت زیادتیاں کر رہا ہے اپنے اس قانون کی ابیوز کر کے، اس کو مس یوز کر کے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ دوسرے اور لوگ بھی میر شکیل الرحمان نہ بنے، اور کیس بھی شیخ عمران الحق نہ بنے، اور بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسے کہ جو بالکل انوسینٹ ہوں اور ان کو محض اناد کی بنیاد کے اوپر یا کسی کے کہنے کی بنیاد کے اوپر ایسے ہی جو پچھلے 20 سال سے نیب کام کر رہا ہے، یہ چیز بند ہونی چاہیے. تو اس کے لیے ہماری جوڈیشری کو، ہمارے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کو کلیئر کٹ ڈائریکشنز دینی چاہیے. یہ آبزرویشنز ڈائریکشنز میں تبدیل ہونی چاہیے تاکہ اس کے اوپر بھی کوئی چیک ہو اور ان کے لیے بھی کوئی ڈوز اینڈ ڈونٹس کا ایک فارمولا رسول متعین ہو ہمارے نیب کے لیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اس طرح کی آبزرویشنز بھی آتی جائیں گی اور صرف آبزرویشنز کی بنیاد کے اوپر نیب زیادتیاں ختم نہیں کرے گا. اس کو حکم دینا پڑے گا کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ آپ روک دیں اور ان اصولوں کے مطابق آپ چلیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.